بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دوست اور اپنے محبوب بندوں میں سے تقوی اختیار کرنے والے بہت پسند ہیں۔ چاہے تقوی اختیار کرنے والے بندے مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت محبوب اور پسند ہیں، اور حقیقی معنی میں اللہ کے یہاں شرافت اور عزت حاصل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے اور انسان کو اللہ سے قریب کراتی ہے، جنت سے قریب کراتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی تقوی اختیار نہ کرے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی گناہوں سے محفوظ نہ رہے، پرہیزگاری اختیار نہ کرے، تو اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین فقیہ فرماتے ہیں کہ تقوی 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الجودۃ من قلہ، تنگ دستی کے حال میں سخاوت کا معاملہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب تنگ دستی میں رہے، ایسے وقت میں جب اسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے اور دین کے کام میں اپنے مال کو لگانے کی جب ضرورت محسوس ہو، آواز لگے، تو ایسی تنگ دستی میں بھی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اصل تقوی ہے۔ دوسری چیز بتائے کہ والورع فی الخلوہ، تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل محفوظ رکھنا، اس لیے کہ مجمع میں اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے وقت میں انسان گناہوں سے ظاہری طور پر محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل میں خیال کرتا ہے کہ اگر میں نعوذ باللہ گناہ کروں گا تو یہ لوگ سب دیکھیں گے، اور انسان کو اس وقت شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن تنہائی میں انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو مجمع میں کرنے کے لیے وہ کتراتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ تقوی کی نشانی اور علامتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے پر تیسری چیز امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کلمۃ حق عند من یرجى ویخاف، ہر سچی بات اور حق بات کو ایسے آدمی کے سامنے بالکل ڈرے بغیر پیش کرنا جس سے امید بھی کی جا سکتی ہو یا جس سے خوف بھی محسوس ہوتا ہو، یعنی جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہمیں نفع ہو۔ انسان اس کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتا ہے کہ جو ہے اگر میں حق بات کہوں گا تو جو میری امیدیں ہیں اس شخص کو رکاوٹ بن جائیں گی، مجھے نفع نہیں ملے گا۔ اسی طرح انسان جس سے ڈرتا ہے اور جس سے ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو اس کے سامنے بھی انسان ڈرتا ہے کہ میں حق بات اس سے چھپاؤں اور اس کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ اگر میں حق بات اس کے سامنے ظاہر کروں گا تو وہ خفا ہو جائے گا، وہ میرے اوپر اور سختی اور زیادتی کرے گا۔ یعنی یہ جو ہے امید اور خوف جس سے ہو، دونوں حالتوں میں انسان حق بات پر قائم رہے، حق بات کو سامنے رکھ کر جو ہے عمل کرے، حق بات کا ہمیشہ ساتھ دے۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو تنہائی میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہر حال میں ہمیں دین کے تقاضوں پر اپنے جان و مال کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کمزور اور ہر مصیبت زدہ یا ہر موقع پر حق کا ساتھ دینے اور حق پر عمل کرنے کی اور حق کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ظاہر سے بات ہے
تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محبوب مقرب اور ساری انسانیت میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں بندیاں ہیں، ان سب میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا درجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ اگر وہ 4 چیزیں اپنی صفات کے ساتھ پوری طریقے سے انسان اس کو اپنا لے تو وہ اللہ کا متقی بندہ شمار کیا جائے گا۔ پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الخوف من المولا الجلیل، عظیم رب سے ہر حال میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ عظیم رب کے معنی اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظمت والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی شان والا ہے، اس سے ہر حال میں بندہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، العمل بالتنزیل، یعنی قرآن پاک کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونا، قرآن پاک کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنا، اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا۔ تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والرضا بالقلیل، کم روزی پر اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہنا۔ روزی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، انسان کے نظر میں آنے کی جو ضروریات ہیں، ضروریات کے مقابلے میں اگرچہ روزی کم ہے، لیکن اس حال میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور شکر ہے۔ تو یہ تیسری بہت اہم صفت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کم روزی پر اللہ تعالیٰ سے تسلیم اور رضا کے ساتھ خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرنا۔ چوتھی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والاستعداد لیوم الرحیل، بندہ یا بندی مومن ہو، ایمان کی حالت میں زندگی کا ہر لمحہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے مصروف کر دے، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، دنیا کی زندگی کو ٹائم پاس نہ بنائے، اپنی ضروریات کو آرام کی جگہ اور اس کو ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھے، بلکہ آخرت کی جگہ کی تیاری کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، ضروریات زندگی کے لیے حلال طریقے، جائز طریقے کو اپنائے، اللہ کے حکم والے راستے کو، طریقے کو اپنائے، جو اللہ کی نافرمانی کے راستے ہیں، وہ اسباب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کو محبوب بناتی ہے، قریب ترین بنا دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی صفتوں اور اسی طریقے پر اپنے آپ کو آخرت کی تیاری بھی مشغول رکھا، اور دنیا کی جو کچھ کچی پکی زندگی موٹی دھاٹی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر، انعامات پر وہ خوشی کے ساتھ راضی بھی رہے، لیکن قرآن پاک پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے شریعت اور قانون پر مکمل قائم بھی رہے، اور اسی طریقے پر ہر حال میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا ہم اگر ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں عزت، برکت اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں، اور موت کے بعد کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لامحدود وقت اور زمانہ ہے، اس میں ہمیشہ کی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آرام اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو تقوی والی مکمل کامل زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان اور شرارت سے اور نفس کے دھوکے سے، ماحول کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔